اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ مسلمانوں کے لیے غالب آنے کا کیا ہوا تھا۔ آج الحمدللہ والمنہ معرکہ حق وقوع پذیر ہو کر ہمیں کامیابی ملی ہے۔ جو تشکر منانے کا جو اسلامی تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کے لیے کام کریں، کرپشن ہے تو چھوڑ دیں، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں کام کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی اس کامیابی کو، اس فتح یابی کو ہمیشہ کے لیے مستحکم بنا سکتے ہیں۔ آج کی اس کامیابی نے دنیا کو یہ ثابت کر دیا کہ کامیابیاں جو ہیں وہ طاقت کے ساتھ نہیں ہیں، کامیابیاں جو ہیں وہ حق کے ساتھ ہیں۔ اور عاصم پاکستان جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جہاں پر بری، بحری اور فضائی حملوں کے ساتھ ساتھ پہلی مرتبہ ہم نے سائبر وارفیئر کے اندر بھی بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ آج کے اس ایونٹ کا مقصد ہمارا جو یوم تشکر ہے، اس کے حوالے سے ہم نے ایک تو شہداء کی جو سیکریفائسز ہیں ان کو اجاگر کرنا تھا، اور آج ان کو یاد کرنا تھا اس سنہرے موقع پر جب پاکستان نے ہمارے جو دشمن ملک بھارت ہے اس کو ایک منہ توڑ جواب دیا ہے۔ پاکستان الحمدللہ کبھی بھی جنگ نہیں چاہتا، لیکن جب بھی جنگ ہم پہ مسلط کی جائے گی، ہم نے ہمیشہ یہ ثابت کیا ہے کہ ہم اس کا منہ توڑ جواب دینے کی ہمت، صلاحیت رکھتے ہیں، دیتے آئے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی دیتے رہیں گے۔ یہ پوری دنیا کے لیے ایک میسج ہے کہ پاکستان ایک امن کا ملک ہے اور ایک امن اور مستحکم چاہتا ہے، وہ اپنی معیشت پہ فوکس کرنا چاہتا ہے، لیکن جب کبھی بھی کوئی اس طریقے سے اپنے آپ کو امپوز کرنے کی کوشش کرے گا اس ملک کے اوپر، تو یہ ملک اپنی افواج کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہے، کھڑا رہے گا، اور اس کی افواج بخوبی جانتی ہیں کہ اس کا دفاع کیسے کرنا ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ تمام جو ضلع گھانچے کے ضلع انتظامیہ، پولیس، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس، بچے اسکولز کے، ان سب نے اس میں شرکت کی اور اپنے شہداء کو سلام پیش کیا، اور ہم ان شہداء کو نہ کبھی بھول سکتے ہیں نہ کبھی بھولیں گے، اور ان کے جو سیکریفائسز ہیں وہ آخری دم تک ہم یاد کرتے رہیں گے اور ان کو سلام پیش کرتے رہیں گے۔ ہم آج بحیثیت قوم یوم تشکر منا رہے ہیں، جو بنیان مرصوص میں جو پاکستان کو فتح نصیب ہوئی ہے، جو کہ ہم ظالم نہیں تھے، ہم مظلوم تھے، ہمارے اوپر الزام لگا کہ انڈیا نے ظلم کرنے کی کوشش کی، تو ہماری پوری قوم سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح اس کا مقابلہ کیا اور اس کو شکست دی انڈیا کو۔ اس شکست میں ہم اللہ کا سب سے پہلے شکر ادا کرتے ہیں، اس کے بعد پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، ہماری یوتھ زندہ باد، ہمارا میڈیا زندہ باد، ہمارے دوست زندہ باد، ہمارے سیاسی جتنے بھی قیادت ہے زندہ باد، پورا پاکستانی قوم زندہ باد، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم متحد ہو کر جب بھی کوئی ہمارے خلاف ظلم کرنے کی سوچے گا بھی تو اس کو یہی جواب ملے گا انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ مسلمانوں کے لیے غالب آنے کا کیا ہوا تھا۔ آج الحمدللہ والمنہ معرکہ حق وقوع پذیر ہو کر ہمیں کامیابی ملی ہے۔ جہاں تک یوم تشکر کا تعلق ہے، تشکر کا جو معنی لکھا گیا ہے وہ ہیں عرفان الاحسان بالقلب و نشرہ باللسان، کہ دل سے احسان کرنے والے کو پہچان لینا اور اس کو دنیا میں بیان کر کے اس کا تذکرہ کر دینا۔ الحمدللہ والمنہ اس عظیم کامیابی میں، جیسے کہ اس کو خوبصورت ترین نام دیا کہ بنیان مرصوص، ایک سیسہ پلائی دیوار، تو اس دیوار میں بہت ساری چیزیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر دیوار بن جاتی ہے۔ تو الحمدللہ جہاں ہمیں بہت بڑی کامیابی ملی ہے، وہاں یہ کامیابی بھی ہمارے لیے بہت عظیم ہے کہ ہم بحیثیت قوم اس وقت یکجا ہو گئے ہیں، اور بے شمار نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مالا مال کیا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ اس تشکر کے اظہار کے طور پر جہاں پاکستان سے والہانہ محبت کرنی ہے، وہاں پاکستان کے پاسبانوں سے یکجہتی کرنی ہے اور ان کا تعاون کرنا ہے۔ افواج پاکستان ہمارے دل، ہمارے جگر، ہمارے دماغ، ہمارے جسموں میں جس طرح ہماری جان ہے، اس سے بھی زیادہ ہمیں عزیز ہونا چاہیے۔ اور دوسری طرف جو تشکر منانے کا جو اسلامی تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کے لیے کام کریں، کرپشن ہے تو چھوڑ دیں، اچھا انداز میں پاکستان کی ذمہ داریاں جو ہم پر عائد ہو گئی ہیں اس کو ادا کریں، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں کام کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی اس کامیابی کو، اس فتح یابی کو ہمیشہ کے لیے مستحکم بنا سکتے ہیں۔ چونکہ ہم ضلع گانچے میں رہتے ہیں، بارڈر ایریا پہ ہیں، سیاچن کے دامن میں ہم بستے ہیں، یہاں بے شمار لوگوں کی قربانیاں تھیں، غازیوں نے، عوام نے، مردوں نے، عورتوں نے، بچوں نے، راہگیروں نے، بے شمار لوگوں نے جو ہے اس میں حصہ لیا، اور کم وقت میں جو ہمیں کامیابی ملی ہے یہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور ہمارا جو ازلی دشمن ہے جس کو ہم ہندوستان کے نام سے تعبیر کرتے ہیں،
ان کا زوم تھا کہ ہم ان سے پاکستان سے ہم 5 گنا زیادہ جو ہے طاقت رکھتے ہیں. آج کی اس کامیابی نے دنیا کو یہ ثابت کر دیا کہ کامیابیاں جو ہیں وہ طاقت کے ساتھ نہیں ہیں, کامیابیاں جو ہیں وہ حق کے ساتھ ہیں. جا الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا, اس کو مٹا سکتے ہیں کون؟ پاکستان مٹنے کے لیے اس لیے نہیں آیا ہے چونکہ پاکستان کی بنیاد وہ لا الہ الا اللہ پر ہے. میں قوم کی طرف سے, اس علاقے کی طرف سے, سپریم کونسل علماء صوفیہ نوربخش کے جنرل سیکرٹری ہونے کے ناطے سے پورے پاکستانیوں کا, افواج پاکستان کو, اور خاص طور پر عاصم پاکستان جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جہاں پر بری, بحری اور فضائی حملوں کے ساتھ ساتھ پہلی مرتبہ ہم نے سائبر وارفیئر کے اندر بھی بڑی کامیابی حاصل کی ہے, جس کے لیے اللہ کی قدرت ہے, اللہ کا فضل تھا, اللہ کا انعام تھا, اللہ کا احسان تھا, جس کے نتیجے میں ہمیں یہ کامیابی ملی ہے. بہت بہت مبارک ہو.